الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا اس کی مثال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے لگتی ہے تو بارش سے پہلے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے شروع ہوتی ہے، موسم میں بہار اپنے آپ میں چھانے لگتا ہے۔ یہ دنیاوی موسم ہوتے ہیں، جب بارش ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی رحمتیں اترتی ہے، اس کے بعد بھی ٹھنڈک اور بوندا باندی ہوتی رہتی ہے، نہیں تو کم سے کم ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے جو ہمارے جسموں کو، روح کو خوشی اور انبساط میسر کرتی ہے۔ بلا تشبیہ دنیاوی بھی موسم جن کا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کئی فضائل، کئی مناقب ذکر فرمائے ہیں، وہ دین کا موسم ہے۔ دنیا کا موسم بارش کا موسم ہے، جس میں وہ ایک قطرہ جو آسمان سے زمین پر گرتا ہے اس کی وجہ سے زمین کے اندر ہریالی، سبزہ، اناج پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ظاہری طور پر آرٹیفیشلی ایریگیٹ جتنا بھی کر لیں، پانی جتنا بھی ڈالیں، وہ ایک قطرہ جو نیچرلی گرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ دوسرے موسم میں جو پانی ڈالیں گے وہ موسم میں وہ قطرہ کام نہیں کرے گا، مگر وہی قطرہ جب موسم بہار میں ڈالا جائے گا تو فوری طور پر اناج اگ جاتا ہے۔ تو دین کا موسم بھی وہی ہوتا ہے۔ جب دین کا موسم یعنی رمضان المبارک کی شکل میں آتا ہے، ایک عبادت کرو، عام سجدہ، آپ عام دنوں میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز لکھی جاتی ہے، رمضان میں پڑھے ہوئے تو 60 70 بلکہ 700 کا تک حساب آیا ہے حدیث پاک میں۔ عبادت وہی ہے، سجدہ وہی ہے، رکوع وہی ہے، تسبیح وہی ہے، تحمید وہی ہے، تہلیل وہی ہے، تکبیر وہی ہے، مگر کیا بات ہے؟ کہا گیا کہ موسم کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے اس میں وہ باغ و بہار پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک نیکی کا مول بڑھ کر کے 700 کر دیا گیا۔ یہ دین کے موسم ہوتے ہیں۔ اب جب دین کا موسم آنا ہے، دنیاوی موسم سے پہلے بہاریں چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اب اسی طرح جب دین کا موسم آتا ہے یعنی رمضان المبارک آتا ہے، اس سے پہلے پہلے رجب اور شعبان میں ٹھنڈی ہوائیں، رحمتوں کی، برکتوں کی آغاز ہو جاتا ہے۔
ایک تو یہ وجہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں کئی آیا ہے، رجب شہر اللہ بھی فرمایا، ایک حدیث پاک کے الفاظ میں ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر جب حبیب پاک رجب آتا تو دعا فرماتے ہیں اے اللہ تو نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک بھی پہنچا دیا کرے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہمارے پاس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتی ہے۔ ایک اور خاصیت اس ماہ کی مبارک کی وہ یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پاک عطا فرمائی۔ حالانکہ 27 تاریخ کے بارے میں اختلاف ہیں، علماء کرام میں اختلاف ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، مگر معراج کے سب قائل ہے۔ کوئی تاریخ کا اختلاف حقیقت واقعہ پر کوئی اثر نہیں کرتا، حقیقت واقعے پر اثر نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی چلو 27 ہے، 27 کو مانتا ہے، ٹھیک ہے مانے۔ اگر کوئی کسی کا دوسری تاریخ پر بھی اگر اتفاق ہے تو اس سے جو معراج کا جو واقعہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، ہم اگر کوئی تاریخ کا اختلاف ہو تو ہم کیا سمجھتے ہیں، واقعہ ہی جھوٹا ہے سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ واقعہ ہے معراج پاک کا، اس کے 3 الگ الگ درجات ہے۔ پہلا درجہ جو ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا، اس کا نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مگر اجلا مورخین نے، صحابہ کرام نے اور تابعین نے 27ویں شب کو مانا ہے، اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق 27 رجب المرجب پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ حدیث پاک میں ہے، جہاں پر جماعت جمع ہو جاتی ہے، امت کا سواد اعظم جس پر جمع ہو جاتا ہے، اس پر ید اللہ علی الجماعہ، اس پر اللہ کا دست مبارک ہوتا ہے۔ تو جب امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جب جمع ہو جائے کسی واقعے پر، کسی تاریخ پر، اور چونکہ اس کا تعلق کوئی ایمانیات سے نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق کوئی ایمانیات سے نہیں ہے، اگر کوئی 27 مانا تو کوئی مسلمان نہیں ہو جائے گا، اگر 27 کی بجائے 25 مانا تو کوئی کافر نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ چیز کو ہمیں اپنے اپنے درجوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ والضحیٰ کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ والضحیٰ، چاشت کے، صبح کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضا، جو آپ کا مبارک مہینہ بھی ہے ورسال مبارک کا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضا کا، آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد اے حبیب پاک آپ کی پیدائش کی قسم، اس وقت کی قسم جب آپ دنیا میں تشریف لائے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی معراج کی قسم جب آپ معراج کے لیے اللہ کے دربار میں سفر فرمائے، اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو روانہ فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر کے بھیجا۔ معجزہ اس لیے دیا جاتا تاکہ یہ بتلائے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام حق ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان کے معجزات سے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ذکر ملتا ہے، کبھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا، ہاتھ کا چمکنے کا معجزہ نظر آتا ہے، کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قرآن زبور کی تلاوت پر پرندوں کا آپ کے گھر پر آ کر ٹھہر جانا اور پہاڑوں کا آپ کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ کبھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قمیص مبارک جو آپ پہنا کرتے، اس قمیص مبارک سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا لوٹ آنا، اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کو، پرند پر، چرند پر، پہاڑوں پر، جنات پر قبضہ رکھنا، اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم ہی سے ملتا ہے، کہیں باہر کی بات نہیں ہے، صرف قرآن کریم سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی، ویسے بڑے طوفان میں بھی ان کی کشتی کا صحیح و سالم ہو جانا، اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم سے خود ظاہری طور پر ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر میں آپ کو معجزات انبیاء بیان کروں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس کیا قرآن کریم کا اس قدر احاطہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن کریم 6 علوم پر پھیلا ہوا ہے، پورے 30 پارے، 30/6 کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ کی توحید پر ہے، ایک حصہ اوامر پر یعنی کرنے کے کاموں پر ہے، ایک حصہ نواہی پر یعنی نہ کرنے کے کاموں پر ہے، ایک حصہ محکمات پر ہے، ایک حصہ متشابہات پہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں چھٹا ایک مکمل حصہ اللہ والوں کے ذکر پر ہے، یعنی اللہ والوں کا ذکر قرآن کریم کا ایک مستقل ٹاپک ہے۔ ہمیں کم و بیش 6 سے 7 پارے قرآن کریم کے نکال دینا پڑے گا اگر ہم انبیاء
کرام کے واقعات کو یعنی اللہ والوں کے ذکر کو نہ مانیں گے، قرآن کریم سے 6 تا 7 پارے یعنی مکمل چیدہ چیدہ جمع کر دیا جائے ایک جگہ تو وہ سارے کے سارے واقعات وہاں پر ہمیں ملیں گے، وہ واقعات کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا آگ میں ڈالا جانا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ ان کے دست مبارک سے 4 پرندے جو مر چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ملتا ہے، 250 آیت نمبر میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے واقعات کو کہیں پر تفصیلاً کہیں پر اجمالاً ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو وہ تو عروج ہو گیا معجزات کا، کیا قدم سے ٹھوکر مارتے تو مردہ قبر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، ہاتھ سے پرندہ بناتے، ہوا میں مٹی کا بنا کر پھینکتے، وہ صحیح کا پرندہ بن جایا کرتا۔ کوئی کوڑی کا برس کا مریض ہوتا، مادرزاد اندھا ہوتا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا۔ یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں ریکارڈ فرمائے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کون تھے کہ ہر روش معجزہ، ہر ادا معجزہ، کل صفات حبیب خدا معجزہ، لے کے آئے تھے سب انبیاء معجزہ، بن کے آئے حبیب خدا معجزہ، مسکرائے نبی پھول سے جھڑ گئے، مسکرانا بھی ہے آپ کا معجزہ۔ معزز سامعین کرام، ہر نبی معجزہ لے کر کے آئے۔ حضرت آدم آئے تو معجزہ لے کر کے آئے، حضرت نوح آئے معجزہ لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ آئے معجزہ لے کر کے آئے، حضرت ابراہیم آئے معجزہ لے کر کے آئے، حضرت داؤد آئے چند معجزات لے کر کے آئے، حضرت سلیمان کو چند معجزے دیے گئے۔ حبیب پاک کو کون سا معجزہ دیا جاتا؟ حبیب پاک معجزہ لے کر نہیں آئے، حبیب پاک خود معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا پھرنا معجزہ، آپ کا بات کرنا معجزہ، آپ کا سو جانا معجزہ، آپ کا آرام کرنا معجزہ، آپ کا ٹھہرنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا کلام کرنا معجزہ، آپ کا طہارت کے لیے استنجا کے لیے تشریف لے جانا وہ بھی معجزہ، آپ کی جسم مبارک کا ہر شے، ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اکثر دیکھا کرتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک، چونکہ ہم آپ دیکھتے ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آثار مبارک ہوتے ہیں، کہیں پر آپ کے منہ مبارک ہے، کہیں پر ناخن ہائے مبارک ہے، کہیں پر آپ کی جسم مبارک کے کوئی کپڑا وغیرہ ہے، اکثر دیکھا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جہاں پر اصلی منہ مبارک ہوتے ہیں اس کی سب سے آسان اور پہچان یہ ہوتی ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں، اس میں ترقی اور برکت ہوتی رہتی ہے۔ یہ برکت ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود معجزہ ہے۔ وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، وہ حبیب پاک 1400 سال گزر گئے، آج بھی آپ کے آثار مبارک میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے انسان جب دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کے بال ناخن نہیں بڑھتے، رک جاتی ہے گروتھ، مگر جب وہی زندہ ہوتا ہے تو گروتھ ہوتی ہے، ناخن بھی بڑھتے ہیں، بال بھی ہر ہفتہ آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، 15 دن 20 دن چلے جائیں تو بال بڑھ جاتے ہیں، نہ کٹائیں تو بدنما نظر آتے ہیں، اچھے نظر نہیں آتے۔ معزز سامعین کرام، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے 1400 سال پہلے گزر چکے، آج بھی اس میں برکت ہوتی رہتی ہے، ایک سے دوسرا نکلتا ہے، دوسرے سے تیسرا نکلتا ہے، رہنے والے میں از خود برکت ہوتی ہے۔ آپ یہ میں اپنے طور پر نہیں بلکہ مشاہدہ ہے، آپ حضرات خود اس بات کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرتاپا معجزات بنا کر کے بھیجا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، ہر نبی کو اپنے دور کا معجزہ دیا۔ معراج پاک کے اسباب کیا ہے، ریزنز کیا ہے، کیوں معراج پاک ہوئی اور اس کی اہمیت، اس عنوان پر آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ معراج پاک کے تفصیل کے حوالے سے آئندہ جمعہ آپ کے گوشہ گزار معروضات رکھنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ہر نبی کو اپنے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ ہے، فرعون وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس جیسے جادوگر کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادوگری کے جواب کے لیے، جادوگری کے مثل لگتا ہوا، جادوگری نہیں تھی، جادوگری آدمی کو ہدایت نہیں دیتی، آنکھوں پر کچھ دیر کے لیے پردہ پڑ جاتا ہے، جادوگری نظر آتی ہے، مگر معجزہ کچھ دیر کے لیے نہیں دائمی رہتا ہے اور لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق جادوگری اور معجزے میں یہی ہے۔ جادوگری میں اور معجزے میں سب سے بڑا، جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ جادوگری کرنا، دوسروں پر کرنا، کروانا، پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، سارے کا سارا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مگر معاف فرمانا، ہماری امت مسلمہ خاص طور پر خواتین کو دیکھا جا رہا ہے غیروں کے پاس جا کر بیٹھ کر کے جادوگری کروا رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کس قدر ہم سطح سے نیچے گر گئے ہیں۔ ہماری مسلم خواتین، کئی ہندو حضرات ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں،
ان کے پاس جائز ہوگا کر لے وہ، مگر ہمارے پاس تو وہ حرام ہے۔ بہو جا رہی ہے ساس کے خلاف کروانے کے لیے، ساس جا رہی ہے بہو کے خلاف، بیوی جا رہی ہے شوہر کو اپنے قبضے میں رکھے، ماں جا رہی ہے کہ بیٹا میرے قبضے میں رہے۔ کس قدر ہم سطح سے نیچے گر گئے ہیں۔ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس کو حلال سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو ہمارے معاشرے کیا یہ ایک ڈارک پہلو ہے، اندھیرا جو ہم گمراہیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک علامت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے مطابق معجزہ دیا گیا تاکہ ان کے ظاہری طور پر جو جادوگری کرتے اس کا رد کر سکے۔ انہوں نے لکڑیاں پھینکی اپنی، وہ سانپیں چھوٹی چھوٹی بن کر کے ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، بڑا اژدہے میں تبدیل ہوا، حیۃ تسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا نکلا، اور سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے جو ان کے لکڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، ان سب کو ایک ہی دم میں نگل لیا۔ تو ظاہری طور پر ان کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر آگے بڑھے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت طب، میڈیسن اپنے عروج پر تھی، حکیم بڑے عروج پر تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم نے ہر مرض کا علاج تلاش کر لیا ہے، ہر مرض کی میڈیسن بنا لی ہے، دوا بنا لی ہے، یعنی بیمار ہو جائے، بخار آیا تو یہ میڈیسن کھانی ہے، یہ ہو گیا تو یہ کھانی ہے۔ وہ کہنے لگے ایک وقت ایسا آئے گا ہم موت کا بھی علاج تلاش کر لیں گے، جب موت کا علاج تلاش کر لیں گے پھر ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس وقت ہم پھر اپنے آپ خدا بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہنے لگا یہ اشارہ دیتے ہوئے، یہ ظاہر کرتے ہوئے تم موت کا علاج تلاش کر رہے ہو، آؤ میرے نبی کے قدموں میں دیکھو کہ میں نے موت ان کے قدموں کی ٹھوکروں میں ڈال دی ہے، زندگی موت میرے نبی کے قدموں میں ہے۔ پتا چلا انبیاء کے قدموں میں زندگی اور موت ہوا کرتی ہے، ظاہری زندگی مل جانا کوئی کمال نہیں ہے، وہ جب ٹھوکریں مارتے ہیں تو لوگوں کی دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ کمال اللہ تعالیٰ انبیاء کرام میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا گیا؟ جب وہ قبر پر ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا اور بتاتا کہ میں فلاں دور کا رہنے والا ہوں، فلاں نبی کا امتی ہوں، فلاں وقت میرا تعلق تھا، اور دنیا سے وہ پھر گزر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوڑی کا مرض عروج پر تھا، اللہ نے وہ معجزہ دیا تاکہ لوگ بہتر ہو جائے، اندھے مادرزاد اندھے پیدا ہوتے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے دست مبارک میں وہ قدرت دی کہ جب ہاتھ پھیرتے آنکھوں پر تو وہ زندہ ہو جاتے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس دور کا چیلنج تھا۔ چیلنج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزہ دیا گیا، ہر نبی کو اپنے دور کا معجزہ دیا، مگر حبیب پاک کو کون سے دور کا معجزہ دیا جاتا؟ آپ ہر دور کے نبی ہیں، آپ ہر عصر کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کے جتنے سارے معجزات تھے، وہ سارے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک نے جمع فرما دیا، اس کے علاوہ ایسے معجزے عطا فرمائے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ معزز سامعین کرام، ایک مثال لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم میں آتا ہے، پہلے پارے میں 7ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ کی قوم نے آپ سے فرمایا کہ ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی دیجئے، فقل، ہم نے کہا، فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر اپنی لکڑی پھینک کر کے ماریے، فانفجرت منہ اثنتا، اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، 12 چشمے نکلے، کیونکہ بنو اسرائیل 12 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس سے 12 چشمے ابل پڑے، اور 12 چشمہ الگ الگ قوم کے لیے اللہ نے ایک ایک چشمہ عطا فرما دیا۔ تو معزز سامعین کرام، پتھر پر لکڑی پڑی، لکڑی پتھر پر پڑی، پتھر میں سے پانی نکل پڑا، معجزہ ہے، یقیناً معجزہ ہے۔ ہم بھی لکڑی پھینک کر مار کر دیکھ لیں، کوئی کچھ نہیں نکلے گا، الٹا ہو سکتا ہے ہماری لکڑی ٹوٹ جائے، پلٹ کر ہمارے منہ پر ہی مار پڑ جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا تو پتھر سے پانی نکلا، اور پتھر کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، زمین میں پانی ہوتا ہے، زمین میں سے پانی نکلا۔ اور ادھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، امام مسلم نے نقل کیا، امام بخاری نے کتاب المفرد میں نقل فرمایا۔ کیا حدیث پاک ہے؟ ایک سفر پر ہم تشریف جا رہے ہیں، غزوے سے واپس ہو رہے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم غزوے سے واپس ہو رہے تھے، واپس ہوتے ہوئے ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ استعمال کے لیے پانی تھا،
ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے پینے کے لیے، آپ نے کہا کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے تو لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی تلاش کرنے کے باوجود نہ ملا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ پانی تھوڑا سا بچ چکا تھا پینے کے اتنی مقدار میں، آپ نے فرمایا وہی لاؤ۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پانی کچھ نہیں تھا، چند قطرے بچ گئے تھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کشکول، وہ برتن منگوا کر کے اپنی انگلی مبارک کو پانی میں چھوڑ دیا، بلا تشبیہ انگلی کو آپ نے پانی کے اس کشکول میں، جس میں یا تو تھوڑا پانی یا تو چند قطرے پانی ہے۔ زمین کا کام ہے پانی نکالنا، پانی زمین سے ہی نکلتا ہے، بورول آپ زمین میں مارتے ہیں، بولی آپ زمین میں کرتے ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، واٹر فالز ہو جاتے ہیں، واٹر فالز ملتے ہیں ہمیں، پہاڑوں میں سے پانی نکلنے پڑتا ہے، آبشار نکل جاتے ہیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ مٹی کا، زمین کا، پتھر کا کام ہے کہ پانی نکالے، اس میں سے پانی نکلنا لکڑی مار کر یقیناً یہ معجزہ ہے۔ مگر قربان جائیے کہ کوئی کشکول، کوئی برتن، اس میں سے پانی نکلنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ مٹی میں پانی ہے، نکل جائے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر، آپ ایک خالی برتن میں جس میں تھوڑا سا پانی ہے، جس کا تعلق کچھ نہیں ہے زمین سے، نہ اس کا تعلق پتھر سے ہے نہ زمین سے ہے، اس کشکول میں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشتائے مبارک چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان جائیے اس کے اندر سے ایسا پانی ابل پڑتا ہے جیسے کہ کوئی چشمہ ابل پڑا ہے، اس میں سے پانی ابل رہا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمانے لگے ہم لوگ 1400 کے قریب لوگ تھے، ہم نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا اور پانی محفوظ بھی رکھ لیا۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر 70,000 بھی ہوتے تو وہ پانی بس ہو جایا کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو زمین میں پانی ہے اس میں سے پانی نکالے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو پانی جہاں نہیں ہے، جہاں سے نکل نہیں سکتا، وہاں سے پانی جاری فرمائیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، حبیب پاک کو سرتاپا معجزہ بنا کر کے روانہ کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک کو کئی معجزے دیے گئے۔ آپ کی سیرت پاک معجزہ، ایسی سیرت کے جس کو کہے معجزہ وہ ہے مختص ہمارے نبی کے لیے۔ ارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو معجزہ ہے۔ صبح قیامت تک آپ کی ذات مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کر کے روانہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک کے سارے معجزات میں دو معجزے سب سے بڑے معجزے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ قرآن کریم ہے۔ آج ید موسوی وہ معجزہ جاری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، اس کا معجزہ آج جاری نہیں ہے، مگر قرآن کریم 1400 سال سے اپنے معجزہ اور اپنی تعلیمات کو بکھیر رہا ہے، صبح قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ نمبر 1 سب سے پہلا معجزہ حبیب پاک کا سب سے بڑا قرآن کریم۔ نمبر 2 معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے معجزے اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ وہ معجزے ہیں جو معجزے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرا معراج النبی۔ کئی معجزے ہیں قرآن کریم میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی بتایا اور قیامت کے آثار بھی بتلا دیے۔ ہم لوگ آج سوچ رہے ہیں کہ بھئی قرب قیامت ہے، قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں، مکے میں ہریالی آ گئی ہے، قیامت کے آثار یقیناً ہے، برائی پھیل رہی ہے، قیامت کے آثار ہے، زلزلوں کا آنا قیامت کے آثار یقیناً ہے، یہ نشانیاں علامات ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر پہلی علامت حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حبیب قرآن میں سورہ قمر اٹھا کر کے پڑھے آپ، میں کوئی حدیث کی بات بھی نہیں، صرف ابھی قرآن کریم سے ہی بات کر رہا ہوں میں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا عجیب حال ہے، وہ بھی معجزہ دیکھیں آپ، وہ بھی معجزہ دیکھیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دوسرے انبیاء ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، وہ قبر پر ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ اٹھتا۔ آپ کوئی کوڑی کا، لیپریسی جس کو ہم کہتے ہیں، جو بیمار ہوتا اس کے باڈی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت مند ہو جاتا، کوئی اندھا ہوتا تو اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی آ جاتی اور آنکھ واپس لوٹ جایا کرتی۔ حضرت دوسرے انبیاء کرام کے ہاتھ مس ہونا ضروری تھا، جب ہاتھ مس ہوتا تو اس کے بعد معجزے کا ظہور ہوتا۔ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے،
شق قمر کا، انشقاق قمر، بخاری شریف کا پورا ایک چیپٹر ہے کتاب المعجزات میں، باب انشقاق القمر اور شق القمر کے نام سے ٹاپک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی، قرآن کریم میں ہے۔ اس کی تفصیلات بخاری، مسلم، ساری احادیث کی کتب بھری پڑی ہوئی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مکے کے کفار نے آپ سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ کیا، معجزے کا مطالبہ کیا، اور پتہ کیا چلا کہ دلیل جو ہے، جتنے آپ معجزات کی دلائل مانگے گئے نا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں مانگے گئے۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے چاند دو ٹکڑے کر کے بتائیے، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ سورج پلٹا کر کے بتائیے، حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر کے بتائیے، حضرت علی مرتضیٰ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھاڑ کو، یہ درخت کو اپنے دربار میں بلا کر کے بتائیے۔ جتنے معجزات اور دلائل مانگے گئے کفار کی طرف سے مانگے گئے، تو پتہ کیا چلا، اہل ایمان کا یہ شیوا ہوتا ہے، جہاں بات آ جائے اپنا سر خلم کر لے، سر خم کر لے، اپنا سر جھکا دے اور اس کو بلا چوں و چرا مان لے، یہ اہل ایمان کی علامت اور نشانی بتلائی گئی۔ تو معزز سامعین کرام، کفار مکہ نے کہا کہ چاند دو ٹکڑی کیجئے۔ آج 14ویں کا چاند ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں دور ٹھہر کر کے دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو بھی دیکھا، ان دونوں کے درمیان میں نے غار ہیرا کو دیکھا، غار ہیرا کے آدھا پارٹ ادھر ہو گیا، آدھا پارٹ ادھر ہو گیا، چاند کا الگ الگ ہو کے۔ آپ نے فرمایا فانظروا فاشهدوا، مختلف الفاظ ہے، دیکھو گواہ ہو جاؤ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے دربار میں دعا فرمائی تو پھر سے وہ چاند جڑ گیا۔ فرماتی ہے کہ چاند کا ٹکڑے ہونا، الگ الگ ہونا، اور ان دونوں کے درمیان غار ہیرا کو میں نے دیکھا، اس کے بعد پھر اس کو جمع ہوتا ہوا میں نے دیکھا ہے، کتب احادیث میں ہے۔ اب میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زمین پر ہے، وادی ابو قبیس پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں ٹھہر کر کے آپ اشارہ فرما رہے ہیں، نہ آپ کی انگلی مبارک چاند تک گئی، نہ چاند آپ کی انگلی کو آیا۔ حضرت عیسیٰ ہے تو مس ہونا ضروری ہے، ٹچ ہوا تو معجزہ رونما ہوا، حضرت عیسیٰ کا ہاتھ لگتا ہے تو معجزہ رونما ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے، یہ بتائیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاند کو ٹچ کیا، نہ چاند نیچے آیا، نہ آپ کی انگلی اوپر گئی، پھر کیا تھا؟ ان دونوں کے درمیان اشارہ تھا۔ انگلی کے اشارے کا یہ کمال ہے، حبیب پاک کو انگلی سے چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارے کا یہ کمال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، آپ کی ذات مبارکہ کے ہاتھ کے ٹچ ہونے کا معاملہ کیا ہوگا۔ صرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، اس کے بعد ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہے معراج پاک کا سفر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ معزز سامعین کرام، ایسا سفر اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو معراج ہوئی، قرآن ذکر کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین پر رہ کر کے ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت، بادشاہت ان کو دکھائی۔ بس ان کی معراج یہیں تک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر کے ان کی معراج کروائی گئی۔ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات آئی تو طور پر ہی نہیں، زمینوں، آسمانوں، بلندیوں، کہکشاں، ساری بلندیوں کو نیچے کر دیا گیا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اس سے اوپر نظر آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، معراج پاک کے جو اسباب ہے، سب سے دو اہم جو اسباب بتائے جاتے ہیں، پہلا سبب اور ریزن یہ ہے کہ کیوں کروائی گئی، ہوا یہ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے جب ظلم و ستم بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو، پورے خاندان ہاشم کو لے کر شعب ابی طالب پر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی ساتھ ہیں، ان کی نگرانی میں شعب ابی طالب پر جا کر رہ گئے۔ اونچائی پہاڑی کا علاقہ تھا مکہ مکرمہ کے قریب میں، وہاں جا کر آپ نے 3 سال گزارے۔ 3 سال وہ آپ فرماتے ہیں اتنا سخت ترین وقت گزرا کہ کھانے کے لیے کھانا نہ ہوتا، جہاں پر یہاں تک کہ گھاس جو اگ جاتی ہے، گراس، وہ کھایا جاتا، اور اونٹ کی جو چھال ہوتی اس کو دباغت دے کر کے، یعنی ہم جیسے کہ بکرا وغیرہ کے پائے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طریقے کی دباغت دی جاتی، اس کو جلایا جاتا، پھر اس کو پکا کر کے شوربہ بنا کر کے پیا جاتا۔ اس قدر حالت تھی غربت کی اور پریشانیوں کا عالم تھا، مشکلات کا دور تھا، بڑی کٹھن دور گزرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہاں پر 3 سال گزار کر جب واپس آئے، آنے کے بعد
آپ کے دو مین سپورٹرز، ایک تھی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو مالی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سپورٹر، سارا مال انہوں نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ فرما دیا تھا، تو آپ، اور دوسرے تھے حضرت ابو طالب جو سوشلی آپ کا پروٹیکٹ کرتے تھے، سوشلی اور گھر کے باہر جتنے لوگ کفار مکہ تھے وہ صرف اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرتے چونکہ وہاں ابو طالب ہوا کرتے، وہ شیلٹر بن کر کے، شیڈ بن کر کے ٹھہر جاتے اور آپ ایک چٹان کی طرح ٹھہر جاتے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ دو حضرات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے سب سے بہترین سپورٹر ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان دونوں حضرات کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاون بن کر کے ٹھہرتے ہیں اور سپورٹر بن کر کے ٹھہرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اشارۃ النصوص کے ذریعے سے ذکر فرمایا ہے، حضرت بی بی عائشہ خدیجہ کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب پاک ہم نے آپ کے پاس مال نہ پایا، فَأَغْنَا تو ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرما کر کے غنی فرما دیا۔ دوسری حضرت ابو طالب کے بارے میں فرماتا ہے کیا کہ وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دے دی۔ پناہ کس کے گھر میں ملی؟ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ عطا فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام یہ دونوں کا ذکر اشارتاً قرآن کریم میں بھی ہے، مفسرین کرام نے فرمایا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر موقع پر یہ لوگ سپورٹ کیا کرتے، ہوا یہ کہ یہ دونوں کا انتقال یکے بعد دیگرے چند دن کے ڈفرنس اور فاصلے کے ساتھ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باہر کے سپورٹر، ایک اندر کے گھر کے سپورٹر، دونوں دنیا سے گزر چکے، جس کی وجہ سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی آزادی تھی، مالی طور پر بھی، سوشلی بھی اور فائنینشلی، ہر اعتبار سے آپ بے فکر تھے۔ یہ دونوں جانے کے بعد کفار مکہ کا ظلم و ستم بڑھنے لگا، ہر قسم کا ظلم و ستم بڑھ گیا، ہر کوئی آپ کے اوپر تانے کس رہا ہے، کوئی حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غمگین رہنے لگے، بڑے ملول رہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ دو سپورٹرز دیا تھا وہ دونوں جا چکے ہیں۔ اس وجہ سے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب پاک آپ اپنے ظاہری جو سپورٹرز تھے ان کے جانے سے غمزدہ نہ ہوئیے، آپ ملول مت رہیے، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، دنیا والوں کا سپورٹ نہ ملتا ہے، نہ ملے، آپ ذرا بیت المقدس آ کر کے دیکھیں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آسمانوں پر تشریف لا کر کے دیکھیں اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اس کے امیڈیٹلی بعد ان دونوں کے انتقال کے بعد جب کفار مکہ کا ظلم بڑھنے لگا آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں جا کر کے طائف کے لوگوں کو سمجھاؤں گا، دوسرا شہر ہوگا، لوگ نئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان جائے۔ آپ طائف کی طرف سفر فرمائے، طائف میں جا کر کے جب آپ حضرات سنے ہیں طائف کا وقت اور دن کیسا سخت ترین دن گزرا، وہ اسلام قبول کرنا تو دور کی بات، محلے کے بچوں کو اور دیوانوں کو پیچھے لگا دیے، وہ پتھر مارتے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ بھی زخمی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت ترین دن میرے اوپر طائف کا گزرا۔ پھر شاب ابی طالب کا ذکر فرمایا۔ معزز سامعین کرام یہ دو واقعات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی مبارک پر بہت اثر کیے اور آپ غمزدہ رہنے لگے، تو اللہ نے فرمایا حبیب غمزدہ مت ہوئیے، آپ طائف والے آپ کا مقام و مرتبہ نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھے، وہ پتھر مار کر آپ کے قدم مبارک کو لہولان کر رہے ہوں گے، عرش پر تشریف لا کر کے دیکھیں آپ کے قدم مبارک کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ کی شان و عظمت کیا ہے، وہ تشریف لا کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سفر کروایا۔ معزز سامعین کرام اس سے اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صرف غمزدہ ہو گئے تو اللہ نے معراج پر بلوا لیا، دل غمزدہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا حبیب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ معراج میں تشریف لائیے، اپنا مقام و مرتبہ آپ خود اپنی نظروں سے ملاحظہ فرما کر کے جائیے۔ معزز سامعین کرام ایسی معراج اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، ایسی معراج جو ساری کمالات کی مظہر ہے، اور آج بھی اگر آپ سائنس کو اٹھا کر دیکھ لیں، سائنس بھی آج اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، کچھ پارٹس جو ہے آج کی سائنس بھی اس کو اپروو کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس حق ہے، ہم کہتے ہیں سائنس حق نہیں ہے، تلاش حق ہے، حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تلاش حق ہے، حق نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام آج کی کئی چیزیں اگر آج بھی سائنس کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ ایک اسپیس سے دوسرے اسپیس میں چلے جائیں، ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ چلے جائیں تو گریوٹی جو چینج ہوتی ہے اس کی وجہ سے، فزکس میں بچے پڑھتے ہیں کہ ماس اینڈ ٹائم، گریوٹی، یہ جو پڑھتے ہیں آپ لوگ، ٹائم ڈفرنس جو ہے، یہاں ایک ٹائم 10 سال گزرتے ہوں گے، وہ دوسرے پلانٹ میں چلے جائیں وہاں 20 سال گزر رہے ہیں، وہاں 5 سال گزر رہے ہیں، یا 1 گھنٹہ ہوگا وہاں پر 2 دن ہو سکتا ہے۔
یہ پاسبل ہے. آج کی سائنس اس بات کو, آج کی ایڈوانس سائنس فزکس کہتی ہے یہ پاسبل ہے کہ اگر پلانٹ چینج ہو جائے تو ٹائم ڈفرنس ہو سکتا ہے. معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلن, رات کے ایک حصے میں, نکرہ تنوین کے ساتھ فرمایا لیلن, رات کے ایک حصے میں. تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ کئی صدیوں کا سفر ایک رات میں ہو گیا اور یہاں پر لیلن ایک رات کا حصہ ہو. تو معزز سامعین کرام, آج آپ بچے سمجھ سکتے ہیں, آج جتنا سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے, آپ کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے, سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. آج آپ, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرے کوئی دوست اگر کوئی امریکہ میں ہے, سعودی عرب میں ہے, میں ویڈیو کال نکالوں, کال کر لوں تو وہ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. نہ تار ہے نہ کیبل ہے, پھر بات کیسے پہنچ رہی ہے, میری تصویر کیسے جا رہی ہے؟ آپ وہاں کا دیکھ رہے ہیں, میں وہ یہاں کا دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ہو گئی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ ریس پہلے سے ہے. یہ جو ریس جو ہے, یہ جو آپ کے اوپر نظر نہ آنے والی جو ٹیکنالوجی ہے, یہ اللہ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے. آج آپ اس کو دریافت کر کر استعمال کر رہے ہیں, مگر اللہ والے جو ہیں اس وقت بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے. کبھی ان کی آوازیں پہنچ جایا کرتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, مستدرک کی حدیث پاک ہے, مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں, نہاوند میں, ایران میں, حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ہے, ان کو آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل. یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی, کون سا فون تھا؟ آپ بولیں گے نہیں وہ کیسے ممکن ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج آپ یہاں بیٹھ کر کے سعودی عرب میں بات کیسے کر رہے ہیں؟ کون سا تار ہے, کون سی سیٹلائٹ ہے جو پہنچا رہی ہے؟ آپ بولیں گے ہڈن سیٹلائٹ ہے, انسان نے ترقی کر لی ہے. میں کہوں گا کہ ترقی نہیں ہے, ترقی تو پہلے سے ہے, وہ موجود پہلے سے ہے, اس کا استعمال اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پہلے ہی عطا فرما دیا تھا. آج ان کے صدقے میں آپ کو مل گیا ہے, آپ استعمال کیا کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا ہر لمحہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, آج بھی ممکنات میں سے نظر آتا ہے. آج بھی, آج سائنس کہتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھا کر ٹائم دیکھیں, اگر دو پلانٹ الگ الگ ہو جائیں تو ٹائم ڈفرنس ہو سکتا ہے, ایک جگہ کم ٹائم, ایک جگہ زیادہ ٹائم. یہ پاسبلٹی ہے. بچے آج سائنس پہ فزکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں, میری بات کی تائید کر سکتے ہیں. تو اور ضروری نہیں ہے. اچھا, ایک دوسرا مسئلہ, ابھی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے. کہاں تک کہ پلانٹ ڈفرنٹ ہوگا تو ٹائم ڈفرنس ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے سائنس کے نزدیک. مگر اگر سیم پلانٹ ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے, سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ ابھی ان کی تحقیقی مکمل نہیں, ابھی راستے میں ہے, ابھی وہ منزل تک نہیں پہنچے ہیں, ابھی تحقیق چل رہی ہے, ابھی ریسرچ انڈر وے ہے. جب وہ مکمل ہو جائے گی تب وہ شاید یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں گے, ایک وقت آئے گا, آپ دیکھیں گے. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا, اللہ نے حبیب پاک کو وہ معراج عطا فرمائی کہ جس کا کوئی. اور دوسری مثال, آپ کو مثال دے دوں میں, اکثر ہم دیکھتے ہیں, ابھی حالیہ دنوں میں مجھے ہوا, میں راستے میں تھا, میں راستے سے گزر رہا ہوں کہ حیدرآباد کے جو 8ویں بادشاہ تھے ان کی جنازہ جا رہا تھا, وہاں سے آیا, ایئرپورٹ سے جا رہا ہے, تو سارے راستوں پہ ہمیں روک دیا گیا. سگنل نہیں بھی تھا تو بس بیریکیڈز ڈال کر کے روک دیا گیا. ہائی کورٹ کے سامنے ہے, ہم روک دیا گیا پوروں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کانوے گزر رہا ہے, ان کا قافلہ گزر رہا ہے, سب کو, ہم کو روک دیا, سارے ادھر روک گئے, سارے رکے ہوئے ہیں. صدر جمہوریہ آ جائے, کوئی پرائم منسٹر آ جائے, چیف منسٹر, آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہی, سارے راستے بند ہو گئے ہیں, راستہ روک دیا گیا, قافلہ جا رہا ہے, سب کو تھما دیا گیا. یہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کے مشاہدے میں ہوتا ہی ہے, آپ غور کرتے ہیں, دن رات یہ چیز دیکھتے ہیں. معزز سامعین کرام, یہ دنیاوی معاملات ہے, دنیاوی حکومت ہے کہ اگر دنیا کا بادشاہ گزرے تو ہر ایک کو تھما دیا جاتا ہے, وقت کو, سگنل کو, ٹریفک کو, ہر ایک کو روک دیا جاتا ہے. بھئی نہ پیدل چلنے والا, پیدل جا رہے تھے لوگ, ایک خاتون جلدی آگے پیدل کراس کرنے گئی, پولیس والا پکڑ کر اس کو کھینچ لیا پیچھے, نہیں مانے ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر, وہ کانوے گزر گیا ہے, اس کے بعد جانا. تو مجھے یکایک یہ بات یاد آئی کہ جب دنیا کا ایک ادنا بادشاہ, جس کا کوئی جانا تو اس کو بھی اسی خبر میں ہے, اسی مٹی میں ہے. مجھے اور ایک حیرت بھی اس بات پر ہوئی, پیچھے تخت رکھا ہوا ہے, سامنے ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے. مجھے دیکھ کر کے یہ بات یاد آئی کہ کتنا سفر ہے, دیکھیے, تخت سے تختے تک کا اتنا ہی سفر ہے, 2 قدم کی دوری ہے. انسان پھر ناز میں, گھمنڈ میں اڑتا ہے ہوا میں. کس بات کا گھمنڈ اور غرور ہے انسان کو پتہ نہیں. تخت پیچھے ہے, تختہ سامنے رکھا ہوا ہے.
اتنی ہی دوری ہے انسان کی اس کے موت کے سامنے۔ تو معزز سامعین کرام، مجھے ایک بات یکایک ذہن میں آئی کہ دنیا کا بادشاہ گزرتا ہے تو سب کو تھما دیا جاتا ہے، سب کو روک دیا جاتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس کا قافلہ گزر جائے، گزرنے کے بعد تم جانا ہوگا۔ جب یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے اور روکنے والا دنیاوی ہے، پولیس والا بھی، ٹریفک کنٹرول والا دنیاوی ہے، مخلوق ہے۔ جب دو عالم کا مختار، انبیاء کا سردار، سید الکونین، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کا دلارا، حق کا پیارا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سفر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر رہی ہے، اللہ روکنے والا یا مخلوق تھی، وہاں خالق کردگار ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ کا قافلہ گزر رہا ہے، ان کا کانوے گزر رہا ہے، ان کا کاروان جا رہا ہے، ان کا قافلہ جا رہا ہے، وہ فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے، فرشتے سارے کے سارے اس قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ چاند اپنی رفتار کو روک لو، سورج کو کہا اپنی مقدار کو روک لو، زمین و آسمان کو تھما دیا گیا، ہر ایک کو اپنے مقام پر روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کا پہلے سفر ہو جائے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کی ساری وسعتوں کو تھما دیا گیا، فرمایا میرے مصطفیٰ کا گزر ہو جائے، جب یہ معراج ہو جائے گی، وقت کو اس کے بعد پھر ریزیوم کیا جائے گا، وقت کو اپنے منزل پر روک دیا گیا، تھما دیا گیا، بتلانے کے لیے کہ یہ میرا اختیار ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام ہے۔ جب دنیا کے ایک ادنا بادشاہ کے احترام میں سب کو روکا جاتا ہے تو خالق کردگار بتا رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا اکرام ہے، میرے مصطفیٰ کی شان اظہار شان ہے، ان کی شان کے اظہار کا ذریعہ ہے کہ میں نے سارے ذروں کو، ساری کائنات کو تھما دیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سفر کو مکمل فرمایا۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کے دن انشاءاللہ سفر معراج کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، آپ کا ادب، تعظیم اور ہمیں بے حد و کنار آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے لڑکے اور لڑکیاں ناقد قدہ بیٹھی ہیں ان کے بہتر جوڑوں کے انتظامات فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے باری تعالیٰ ان کی قبروں کو بخیر نور بنا دے، رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے خواتین وغیرہ سماعت فرما رہے ہیں باری تعالیٰ ان تمام کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ان تمام کے گھروں میں، زندگیوں میں، اعمال میں، آل و اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پاک اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے، صحیح سننے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو اور مرادوں کو پوری فرما۔ ہماری دعاؤں کو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔